أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر کل کے درس میں یہ بات فرمائی تھی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کرے۔ قرآن کریم کے اندر اساسی تعلیم پورے دین کی موجود ہے، بنیادی تعلیم پورے دین کی قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی چیز دین کی ایسی نہیں ہے جو بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر نہ۔ آج اس کی دلیل اللہ رب العزت دے رہے ہیں تفصیلی طور پر۔ یہ آیت 3 مثبت اور 3 منفی چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن کریم کی جامع معنی آیت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اجمع آیات فی القرآن، کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک یہ آیت ہے۔ 3 مثبت چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 منفی چیزوں سے اس آیت میں روکا گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس ایک آیت میں بیان کیا گیا۔ اس لیے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ آیت شامل رہی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ یہ پورا اسلام کا ایک عالمی جو نظام ہے پوری دنیا کے لیے، یہ اس نظام کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، کوئی حکومت یہ چاہتی ہے، کوئی ملک یہ چاہتا ہے، کوئی عدلیہ چاہتی ہے، کوئی بھی ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر کام کریں یا ہمارے کام کو سراہا جائے یا ہمارا کام دیر پا ہو، یا حکمران یہ چاہیں کہ ہماری سلطنت بقا پر رہے، تو وہ اس آیت پر عمل کر لے تو وہ قائم دائم رہے گی ہمیشہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ جو قرآن کریم کے مفسر بھی تھے، کئی ملکوں میں تفسیر پڑھاتے رہے، مختلف ممالک میں جلا وطنی کا طویل عرصہ گزارا، افغانستان کے اندر، روس کے اندر، ترکی کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، پھر اپنے وطن پاکستان کے اندر، اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی درس قرآن دیتے تھے تو اس آیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس آیت کو اپنا لو تو کامیابی تمہارے پیچھے دوڑے گی۔ 3 جو مثبت چیزیں اس آیت میں بتائی گئی، فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق۔ یہ 3 مثبت چیزیں بتلائی گئی۔ 3 منفی چیزیں، وینہا عن الفحشاء، فحاشی سے اللہ روکتا ہے، والمنکر، منکر سے روکتا ہے، والبغی، اور سرکشی سے روکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے محمد ابن کعب کرسی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بڑی مشکل چیز مجھ سے پوچھ لی، لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں، کن لصغیرا ابا، کن لصغیر ابا، چھوٹے کے لیے باپ بن جا، باپ والی شفقت دکھا، یہ عدل ہے۔ بڑے کے لیے جو عمر میں بڑا ہے تو اس کی عزت و احترام کرنے والا بن جا، یہ عدل ہے۔ جو تیری عمر کے برابر ہیں تو ان کے لیے بھائی بن جا، وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی رحم دل بن جا، یہ عدل ہے۔ عدل یہ کہلاتا ہے ہر چیز کے اندر، کسی بھی چیز میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ اپنے ہر معاملات کے اندر، دینی دنیاوی تمام معاملات میں، تمام عقائد کے اندر، اعمال، اخلاق، معاملات، معاشرات، دین، دنیا، طہارت، اخبات، سماحت، اخلاق کے اندر، تمام چیزوں کے اندر ہر آپ کا عمل انصاف کے ترازو میں تلا ہوا،
نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، عبادت میں بھی عدل ہو۔ اگر بہت زیادہ عبادت شروع کر دی، رات دن نماز تہجد ساری عبادتیں شروع کر دی اور حقوق العباد کو چھوڑ دیا تو آپ راہب بن جائیں گے اور دین میں رہبانیت ہوگی، یہ افراد کہلایا جائے گا کہ بہت زیادہ آگے چلے جائے۔ اور اگر بالکل سب کچھ چھوڑ بیٹھے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ نماز کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ اذان کا علم، نہ حدیث کا علم، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تفرید ہے، اور عدل اس کے بیچ میں ہے۔ اور دوسری چیز یوں بھی سمجھ لیں کہ عدل تعطیل اور تشریک کے درمیان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ معطل ہے، نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں کرتے، کائنات کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، تو یہ تعطیل کا عقیدہ ہے۔ بعض تشریک کے قائل ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، یہ تشریک کا عقیدہ ہے۔ دونوں کے درمیان عدل وہ یہ ہے اللہ کی توحید، عدل، اللہ اکیلے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو مسلمان ہوئے اس آیت کی وجہ سے، اور ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں پہلا انتقال بھی عثمان بن مظعون کا ہوا۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوا، آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ نے مختلف گفتگو فرمائی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ ایک خاص کیفیت طاری ہوئی تھی، وہ کیا کیفیت تھی، اس وقت کیا نازل ہوا؟ تو آپ نے یہ آیت سنائی مجھے۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت سنی تو عالی اخلاق والی آیت کو سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ آتا ہے، اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے علاقے کے سردار تھے، دو لوگوں کے وفد کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ سے پوچھو وہ کون ہے۔ وہ دو لوگ آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ نے من انت یعنی جواب دیا کہ میں انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد بن عبد اللہ، مختصر جواب۔ اور دوسرا سوال وما انت، اور آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی، ان لوگوں نے جا کر اپنے سردار کو بتلایا، وہ دونوں سمجھدار تھے، کہنے لگے کہ ہم نے ایسی عمدہ اخلاق والی آیت کسی اور بندے سے نہیں سنی۔ ہم نے نسب کے متعلق سوال کیا کہ من انتا، تو کون ہے؟ عرب میں نسب کو بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن امام الانبیاء نے مختصر جواب دیا میں محمد ابن عبداللہ۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی تو وہ بڑا ذہین اور سمجھدار آدمی ہے، اس کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ اقسم بن سیفی نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا فَكُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رُؤَسَاءَ، اس معاملے میں جلدی کرو اور جلدی کر کے سردار بن جاؤ، اسلام میں پہل کر کے سردار بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَذْنَابًا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم چھلے بن جاؤ، بعد میں اسلام قبول کرو، تمہاری اہمیت ہی نہ رہے۔ بہرحال فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، عدل تو میں نے بتلا دیا، احسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی، ہمدردی، فیاضی کو احسان کہتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی پہلی روایت ہے جلد اول کی کہ جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اے وہ شخص جو مجھ سے احسان کا سوال کر رہا ہے، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ تو اللہ کو دیکھ رہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر کم از کم ایسی تو عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو پھر عبادت میں حد کمال ہے۔ اور یہاں پر احسان سے مراد نیکی، ہمدردی اور فیاضی، سخاوت وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو احسان ہے، ہر شخص کے ساتھ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا احسان ہے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ احسان سے بھی کئی گنا آگے کا مقام ہے۔ ان کے بڑے حقوق ہیں، قرآن کریم میں رشتہ داروں کے کثرت سے حقوق بیان ہوئے، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے کیا پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان ہوئے۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جبرائیل ما زال جبرائیل اس قدر مسلسل پڑوسیوں کے حقوق لے کر آتے تھے، ان قریب میں سمجھتا تھا سیورثونی، حکم آ جائے گا پڑوسی تمہاری میراث میں بھی شریک ہے، میراث کے اندر شریک ہے، انہیں حق دیا کرو۔
تو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ اور فرمایا کہ اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ بے حیائی والمنکر بدی والبغی اور ظلم سے روکتا ہے۔ بے حیائی، بدی، ظلم، تین قسم کی قوتیں انسان کے اندر رہتی ہیں۔ قوت شہوانیہ، یہ قوت شہوت کی، قوت شیطانیہ، اور اسی طرح قوت غضبیہ سبعیہ، درندگی والی قوت، غصے والی قوت۔ یہ تین قوتیں انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی رہتی ہیں۔ فحاشی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قولی فحاشی بھی، عملی فحاشی بھی، زبان سے فحش بکنا بھی اور عمل سے فحش کام کرنا بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ منکر، منکر کہتے ہیں ہر نامعقول بات جو فطرت سلیمہ اور عقل صحیحہ کے خلاف، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں منکر کے اندر، فطرت کے بھی خلاف ہو، عقل کے بھی خلاف ہو، بے عقلی کی بات، کم سمجھی کی بات، نافہمی کی بات، اس کو منکر کہا گیا۔ اور والبغی اور ظلم یا سرکشی، یعنی ظلم و زیادتی کرنا، تعدی کرنا، مار پیٹ کرنا، چھینا جھپٹی کرنا، لڑائیاں کرنا، دنگے کرنا، ان تین چیزوں سے منع کیا۔ تین مثبت کام، عدل کرنا، احسان کرنا، ایتاء ذی القربیٰ کرنا، اور تین منکر کام کہ ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے روکنا، والمنکر بدی سے روکنا، والبغی ظلم سے روکنا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔